السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے اپنے چینل کلاسک انٹرٹینمنٹ پر آپ کی فیوریٹ رائٹر سائرہ ناز کا ناول لو از فار ایور کی ایپیسوڈ نمبر 9 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 8 آپ پہلے ہی ہمارے چینل پر ریڈ کر چکے ہوں گے اور اب انتظار کر رہے ہوں گے ایپیسوڈ نمبر 9 کا۔ آپ کے انتظار کو آج ہم کر رہے ہیں ختم۔ سب سے پہلے تو ہم سائرہ ناز صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اتنا خوبصورت ناول دیا ہے۔ امید ہے آپ کو بھی یہ ناول اتنا ہی پسند آ رہا ہوگا جتنا کہ ہمیں آ رہا ہے۔ اور آج کی ایپیسوڈ کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو ریڈرز جلدی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ پریمیم ناول والی آفر پسند آ رہی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ہمارے چینل سے ممبرشپ لے کر ان ناول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شروع کرتے ہیں لو از فار ایور بائی سائرہ ناز، ایپیسوڈ نمبر 9۔ لو از فار ایور بائی سائرہ ناز، ایپیسوڈ نمبر 9۔ خان حویلی میں شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا۔ نبیشہ اور آبینے کو ہفتہ بھر سے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ دیر قبل ہی ادی مشرق کے میکے سے کچھ مہمان حویلی پہنچے تھے اور نبیشہ ان کے بلاوے پر ان کے کمرے کے باہر موجود دستک کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی کہ اندر سے آتی آواز پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی مہلک ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہو جس کا باپ اس گھر کی بنیادوں پر نقب لگا کر بھاگ نکلا تھا۔ اس کی اپنی ماں اس لڑکی کا ذکر سننا پسند نہیں کرتی اور تم اسے اس حویلی کی نئی نسل میں بڑی بہو کا درجہ دینے جا رہی ہو۔ یہ زہر اگلتی آواز یقیناً بسام کی بڑی ممانی کی تھی جن سے نبیشہ کا بہت کم سامنا ہوا تھا، مگر جب بھی ہوا وہ کچھ خاص خوشگوار تجربہ نہ تھا۔ ان کی کھوجتی نگاہوں کی کاٹ نبیشہ کو ہمیشہ ہی خود میں سمٹے رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ادی، ہم کسی ایک کا گناہ کسی دوسرے کے سر نہیں تھوپ سکتے۔ نبیشہ بہت فرما بردار اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اس کی پرورش کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی میرا مان نہیں توڑے گی۔ تم جانتے بوجھتے اپنے بیٹے کو ایک کھائی میں دھکیل رہی ہو زلیخا۔ پرورش سے زیادہ تاثیر خون میں ہوتی ہے۔ ارے جس کے ددیال والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسے کیسے تم اورکزئی خاندان کا حصہ بنا سکتی ہو؟ وہ بھی اپنے باپ کی جیسی آوارہ ہوئی تو؟ نبیشہ میں اس سے آگے سننے کی تاب نہ تھی، سو اس نے نم آنکھیں پوچھتے وہاں سے چلے جانا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل پائی تھی۔ بسام جو ابھی باہر سے آیا تھا اپنے ننیال والوں کی آمد کی اطلاع پاتے ہی وہ ماں کے کمرے کی جانب آیا تھا، مگر دروازے پر موجود نبیشہ اور اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ نبیشہ پلٹتے ہی ایک پل کو پتھر بنی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے وہاں سے نکل جانا چاہا، مگر بسام نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولتے اسے لے کر کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود نفوس اس کے یوں اچانک اندر آنے اور اس کے سرخ پڑتے چہرے سے زیادہ اس کے ہاتھ میں دبا نبیشہ کا ہاتھ دیکھتے ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوئے تھی۔ بسام، یہ کیا؟ اس کی ممانی نے کچھ کہنا چاہا، مگر بسام نے انہیں بیچ میں ہی ٹوکتے ان کے سب سوالوں کے جواب ایک ساتھ ہی دے دیے تھے۔ مامی، یہ لڑکی 3 سال سے میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے اور لوگ اسے انتصار بنگش کے حوالے سے نہیں بلکہ نبیشہ بسام اورکزئی کے نام سے جانتے ہیں، اور میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری منکوحہ کے متعلق کوئی بھی غلط بات کہے، وہ بھی تب جب وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ رہی بات خواص جانا کی تو وہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے اور ہم گھر کی باتیں باہر والوں سے نہیں کرتے، پھر وہ چاہے میرے ننیال ہی کیوں نہ ہوں۔ بسام کی بات پر وہاں موجود نفوس کو سانپ سونگھ گیا، ماں سوائے مورے کے۔ انہوں نے ایک طمانینت بھرا سانس ہوا کے سپرد کیا کہ بسام اور نبیشہ کے نکاح کی خبر حویلی والوں کے سوا چند ایک نفوس کو ہی تھی۔ یہ نکاح 3 سال پہلے انتصار بنگش کے گھر والوں کی جانب سے نبیشہ کا مطالبہ کرنے پر حفظ ماتقدم کے طور پر کیا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے 1-2 بار کے علاوہ اس قصے کو نہیں کھولا تھا، تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں تھی۔ ان دنوں زلیخا کے گھر والوں کی کسی تنازع کو لے کر حویلی والوں سے ناچاکی چل رہی تھی، سو وہ لوگ بھی بے خبر ہی رہ گئے تھے۔ زلیخا، یہ بسام کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے اس کی خالہ کو ہوش آیا تھا، مگر تب تک بسام اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی نبیشہ کے پیچھے لپک چکا تھا۔
مورے اب ان سب کو تمام حالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ زلیخا نے شکر ادا کیا کہ مدر مہر نے ان لوگوں کی آسانی کے پیش نظر انہیں کمرے میں بھیج دیا تھا، وگرنہ دوسری جانب مہمانوں کے سامنے یہ تماشا اچھی خاصی جگہنسائی کا باعث بن سکتا تھا۔ اسامہ اور شہباز اسپتال سے لوٹنے کے بعد سو رہے تھے جب فلیٹ کے دروازے پر تواتر سے بجنے والی اطلاعی گھنٹی پر ان دونوں کے ہی حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ اسامہ کو یکلخت شہباز کی ہدایت پر خانسامہ اور ملازمین کو گھر آنے سے پہلے ہی چھٹی دے دینے پر اس پر تب چڑھی تھی۔ اس نے یقیناً یہ قدم حویلی والوں سے اس حادثے کو چھپانے کی خاطر اٹھایا تھا کہ وہ کسی خون خرابے کے حق میں نہ تھا، مگر پھر بھی کوئی اس وقت ان کے دروازے پر موجود تھا۔ کہاں ہے شہباز؟ کیسے لگی اسے گولی؟ تم لوگ اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے؟ دروازہ کھولتی اسامہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے جبکہ انتصار اندر داخل ہوتے ہی بولنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کا اتنی جلدی آ جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اطلاع ملتے ہی اپنے گاؤں سے نکل آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں کس نے بتایا؟ شہباز کو بھی اپنے کمرے سے برآمد ہوتے دیکھ کر دروازہ بند کر کے آتا اسامہ وہی لاؤنج کے صوفے پر اوندے منہ لیٹ چکا تھا۔ شہباز نے انتصار کو اپنی خیریت کی اطلاع دیتے ساتھ ہی اسامہ کی پشت کو بھی ایک گھوری سے نوازا تھا۔ انتصار اسے سامنے پاتا ہی شہباز سے لپٹ گیا۔ او بھائی، میرا زخم ابھی تیری اس قدر محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی گرفت کی سختی میں چھپی بے چینی محسوس کرتے شہباز نے اپنے لہجے کو ہلکا سا مزاح کا رنگ دیتے ہوئے دہائی دی تو انتصار فوراً پیچھے ہوا تھا۔ تجھے کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ ان لڑکیوں کو بھی مصیبت میں پھنسنے کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اگر گولی کہیں اور لگ جاتی یا تجھے کہیں کچھ ہو جاتا تو پھر؟ انتصار کا لہجہ اس کے خلوص کا ضامن تھا۔ وہ گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر شہباز کے صحت مند بازو سے لٹکا تھا۔ صاف کہنا کہ تجھے اپنی شادی کی فکر ہے، کیونکہ اگر لڑکی کے بھائی کو کچھ ہو جاتا تو تیرا قصہ تو کھٹائی میں پڑ جانا تھا۔ اسامہ نے یوں ہی منہ نیچے کر کے لیٹے ہوئے ہی شہباز کے کچھ بھی کہنے سے قبل جواب دیا تو انتصار نے زمین پر پڑا اپنا سفری تھیلا اٹھا کر اسے دے مارا تھا۔ اسامہ کمر کی سنکائی ہوتے ہی بلبلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ تم تو ہو ہی ہماری جان کے دشمن، یہ فضولیات منہ سے نکالتے ہوئے تمہاری زبان نہیں کانپی؟ انتصار کی بات پر اسامہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، ایسے جیسے تجھے ہی فکر ہے بس۔ میرے بولنے یا چاہنے سے کچھ ہونا ہوتا تو اب تک میں تم دونوں کے کل کی بریانی کھا چکا ہوتا۔ اسامہ نے بیگ واپس اس کی طرف اچھالتے جل کر کہا تھا۔ وہ دونوں ہی وہاں موجود مریض کو فراموش کر چکے تھے۔ تیری زبان کتنی چلنے لگی ہے؟ لگتا ہے ڈاکٹر نے اس کے بجائے تجھے بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا تھا۔ اب تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنا تھیلا واپس پکڑتے انتصار نے بھی حساب چکانا چاہا تھا، مگر شہباز کو کمرے میں جاتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تم دونوں اپنی لڑائی سے فارغ ہو جاؤ تو اندر آ جانا، شہباز بیزاری سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تم کر لو بکواس، اب لاٹ صاحب کو ان کے نخرے اٹھا کر کسی روٹھی حسینہ کی طرح منانا بھی ہوگا۔ اسامہ نے انتصار کو کہتے ساتھ ہاتھ میں پکڑا کشن اس کی جانب اچھالا تھا۔ یہ تمہاری زبان کے جوہر ہیں جو اسے اندر لے گئے ہیں، چائے بنا کر اندر ہی لے آنا۔ انتصار نے کشن پکڑ کر واپس اچھالتے گویا حساب بے باک کیا اور اسے حکم صادر کرتا شہباز کی تقلید میں اس جانب بڑھ گیا جہاں وہ گیا تھا۔ زہر نہ دے دوں تمہیں؟ اسامہ کے پیچھے سے ہی تڑک کر بولنے پر انتصار جو تمہاری مرضی کہہ کر جھلاتا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اسامہ بھی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسامہ، میں اس معاملے میں شہباز کے ساتھ ہوں۔ تمہیں ان لڑکیوں کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یہ سب معاملات کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اسامہ کے ہاتھ کی چائے پیتے ہوئے سارے قصے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اب تم بھی اس کے ساتھ مل جاؤ، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ہر کوئی مجھے یوں سنانے لگے، اسامہ برا مناتے ہوئے بولا تھا۔ اسے بار بار ایک ہی بات پر سرزنش کرنے سے چڑ ہوئی تھی۔ یار اسامہ، بات تمہیں سنانے کی نہیں ہے، تم معاملہ اس رخ سے نہیں دیکھ رہے جس زاویے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آفریدی خاندان اپنے بیٹے کی گرفتاری شاید آسانی سے عزم کر لے، مگر ان کی بیٹیوں کا اور اکزئی قبیلے کے بیٹوں سے مراسم شاید ہی انہیں پسند آئیں۔ انتصار نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا جو کوئی بات سننے پر ہی آمادہ نہ تھا۔ تم لوگ تو بار بار یوں ان لڑکیوں کا ذکر کر رہے ہو جیسے ہم نے ان کے ساتھ رات گزار لی ہو۔ آفریدی خاندان والوں نے کوئی بہت اچھا سلوک تو نہیں کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ اسامہ ابھی بھی بنا سوچے سمجھے بولتا، کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھا، مگر اس وقت یہ اب سی تھا کہ اسامہ ویسے نہ سوچ رہا تھا جیسے وہ دونوں سوچ رہے تھے۔
چھوڑو اس بحث کو اور یہ سوچو کہ بابا جان کو کیا کہنا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ خبر زیادہ دیر صیغۂ راز میں رہ سکے گی۔ شہباز کو کچھ کہنے سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ دبا کر انتصار نے موضوع بدل دیا کہ اسامہ کو اس وقت سمجھانا بے سود تھا، جبکہ شہباز اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر آفریدی خاندان نے اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا ہوتا تو وہ لوگ اس وقت وادی سے اتنا دور شہر میں ڈاکٹری نہ کر رہی ہوتی۔ بسام کے پہنچنے تک روتی ہوئی نبیشہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی، دیوار کے سامنے لگے صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھام چکی تھی۔ دروازہ اس نے کھلا رہنے دیا، شاید اسے یقین تھا کہ بسام ضرور اس کے پیچھے آئے گا، یا پھر وہ خود چاہتی تھی کہ وہ آئے اور نبیشہ کو اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل سکے۔ بسام اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ کر مٹھیاں بھیجتے اس کے ساتھ مرجمان ہوا تھا۔ اس نے یک دم کچھ بھی کہنے سے گریز برتا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا غبار نکال لے۔ نبیشہ! کچھ دیر صبر کرنے کے بعد بسام نے اس کا سر ہولے سے تھپکتے نرمی سے بھرپور لہجے میں اسے پکارا تھا۔ جانے اس کا دل اتنا دکھا تھا یا پھر وہ خود کو اس قدر تنہا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا ذرا سا سہارا پاتے ہی وہ ٹوٹ کر بکھرتے بسام کے کندھے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ماضی کی کھوج نہ رکھوں، لیکن میرا اندیکھا ماضی خود ہر بار میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ مجھے آپ کے خلوص پر شک نہیں، لیکن ہر بار تو آپ نہیں ہوں گے نا مجھے لوگوں کی زبانوں کے نشتروں سے بچانے کے لیے، تو پھر تب کیا کروں گی میں؟ نبیشہ کے بلک کر کہنے پر بسام نے بے ساختہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا آہنی حصار باندھا تھا۔ ماضی اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا تو میں کبھی تمہیں اسے جاننے سے نہ روکتا، بسام نے اس کی کمر سہلاتے بے بسی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کھائی اور کنویں جیسی صورتحال تھی، تکلیف دونوں ہی صورتوں میں اس کا مقدر ٹھہرتی۔ بسام نے بے ساختہ اس کے مشک بو بالوں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ تکلیف تو اب بھی کچھ کم نہیں ہے، میں سچائی جان جاؤں گی تو کم از کم ایک یہ تکلیف تو کم ہوگی نا کہ میں اپنے دھتکارے جانے کی وجہ جانتی ہوں گی۔ نبیشہ کے الفاظ پر بسام نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ایک بار پھر اس کے بالوں پہ بوسہ دیا تھا۔ نبیشہ کے آنسوں سے تر ہوتی اس کی قمیض اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے بڑھ کر تھی۔ آج میں بسام اورکزئی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اور خواہشات کے مجرم کو کہیں سے بھی کھوج نکالنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جس دن میں نے اسے ڈھونڈ لیا اس دن تمہیں اختیار ہوگا کہ تم اسے جو چاہے سزا دو۔ اس کے خلاف توقع وعدے پر نبیشہ کے آنسو یکدم تھمے تھے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ اس نے بسام کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا، مگر بسام کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، گویا اس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نبیشہ نے یوں ہی سر اٹھائے سوال کیا تو بسام نے آنکھیں موندے ہی سر ہلا دیا۔ نبیشہ نے ایک بار پھر قسم سا کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر بسام نے اسے آزاد نہیں کیا۔ بسام پلیز! اپنی پشت پر بسام کے بازوؤں کی سرسراہٹ پر حیا کی سرخی نے نبیشہ کے چہرے کا احاطہ کیا تو وہ سب بھلا کر منمنائی تھی۔ اپنے منہ سے اس کا نام سن کر اس نے اس کی طرف رخ موڑتے تھوڑا ترچھا ہو کر بیٹھے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا تھا۔ ان لبوں سے یوں اپنا نام سننے کے لیے بسام اورکزئی اپنی جان بھی وار دے۔ وعدہ کرو کہ سچائی جاننے کے بعد تم خود کو کوئی اذیت دینے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بسام نے اسے یقین دہانی چاہی تھی۔ جانے کیا تھا ایسا ماضی میں کہ وہ اس سے یوں سوال کر رہا تھا؟ نبیشہ نے اس کی بولتی نگاہوں سے نظریں چرا کر زوروں سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا تو بسام نے جانے کیا سوچ کر اپنے دکھتے انابی لب اس کے صبی پیشانی پر رکھ دیے۔ نبیشہ نے آنکھیں موند کر یہ خراج وصول کیا، مگر جب اس کے لب پیشانی سے ہوتے اس کی پلکوں پر آن ٹھہرے تو وہ لے جا کر خود میں سمیٹتے ایک بار پھر اسے پکار گئی تھی۔ بسام پلیز! اس نے التجائیہ لہجہ اپنایا، گویا وہ اس کی مزید کسی بھی پیش رفت پر بند باندھنا چاہتی ہو۔ ابھی سے گھبرا گئیں؟ ابھی تو جو یہ پچھلے ایک ہفتے سے فضول میں تمہیں چھپا کر رکھا ہے سب نے، اس کا الگ سے حساب لوں گا میں۔ اس کی ذومانی بات پر نبیشہ کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ اس نے اس بار فقط اپنی کانچ سی سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کی منت کی تھی۔ اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر بسام کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ جان بسام! صرف 2 دن اور پھر تمہارا یہ انداز حجابانہ برقرار نہیں رہ پائے گا۔ اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر اپنی محبت کا امرت کھولتے وہ اپنے لبوں کا مہکتا لمس دوبارہ اس کی پیشانی پر چھوڑتے کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے بیٹھی نبیشہ ساکت تھی تو رہ گئی تھی۔
کمرے سے نکلتے بسام اور اکزئی کے چہرے پر تفکرات کا ایک جال سا بچھا تھا۔ وہ کبھی بھی رخصتی سے پہلے اپنی جذبات کے اظہار کا قائل نہیں تھا، مگر اس وقت نبیشہ کو تکلیف دہ سوچوں سے آزادی دلانے کو اسے اپنی عادت کے برخلاف یہ قدم اٹھانا پڑا تھا تاکہ وہ مزید کچھ الٹا سیدھا نہ سوچ سکے۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ یہ 2 دن کم سے کم اس کے سوا کچھ اور نہ سوچ سکے گی۔ اس کے بعد وہ اسے سچائی بتا کر اپنے طریقے سے سنبھال ہی لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگلے آنے والے دن جس قدر خوبصورت ہونے والے تھے، اتنی ہی امتحان بھی ان کی زندگی کا حصہ بننے والے تھے، مگر وہ اب کی بار تیار تھا۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو، میری وحشتوں کو بڑھا دیا جدائیوں کے عذاب نے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو، تمہیں صبح کیسی لگی کہو میری خواہشوں کے دیار کی، جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو، وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی، بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسی چاندنی میں گزار دو، کوئی بات کرنی ہے چاند سے کسی شاخسار کی اوٹ میں، منعام اپنی اماں کی اچانک علالت کے باعث آج 3 دن بعد آفس آئی تھی، جب اسعاد نے اسے اپنے آفس میں بلا بھیجا تھا۔ وہ اپنی گزشتہ ملاقات کو سوچتی اس کے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اسعاد نے اسے اپنے سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہی بلایا ہے۔ وہ بھی دل ہی دل میں 2 ٹوک بات کرنے کا سوچ کر دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پر سیاہ ٹائی لگائے بیٹھا اسعاد پورے انہماک سے اپنے سامنے دھرے لیپ ٹاپ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ہولے سے اس کے سلام کا جواب دے کر اسعاد نے سر کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا اور پھر سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ کیسی ہیں آپ اور آپ کی اماں کیسی ہیں؟ معذرت میں ایک کیس کی وجہ سے آپ کی اماں جان کی عیادت کو نہیں آ سکا۔ اگلے 5 منٹ تک منام اس کے دفتر کا از سر نو جائزہ لے چکی تھی جب اسعاد کی آواز اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ کوئی بات نہیں سر، اماں اب پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ موسمی بخار تھا جو اب اتر چکا ہے۔ اس کی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے پر اسعاد نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، مگر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر سامنے رکھی دستاویز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ موسمی بخار بھی کبھی کبھی مستقل سر درد بن جاتا ہے۔ خیر، یہ نیازی گروپ آف انڈسٹریز کی ایک متنازع جگہ کی کیس فائل ہے۔ آپ اسے اچھے سے دیکھ اور سمجھ لیں۔ اگر کوئی مشکل ہو تو ادریس صاحب سے رابطہ کر لیجیے گا، وہ اس کیس میں آپ کی مدد کریں گے۔ اسعاد کے پیشہ ورانہ انداز سے کہیں بھی پچھلی ملاقات کا کوئی شائبہ تک نہ ملا۔ منام نے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑتے سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ کاغذات دیکھ کر ادریس صاحب سے بات کر لوں گی۔ منام نے ایک سرسری نظر اس دستاویز پر دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ 1 منٹ مس منام۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے اٹھنا چاہا مگر اسعاد کی پکار پر اس کا دل یک لخت دھڑکا۔ اسے لگا کہ اب تو وہ ضرور اس کے انکار کی وجہ پوچھے گا، مگر وہ اسے روک کر خود اپنے میز کی دراز میں سے کچھ تلاشنے لگا۔ منام کی پرتجسس نگاہیں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ محو گردش تھیں۔ یہ آپ کے فلیٹ اور گاڑی کی چابیاں اور ان کے کاغذات۔ اسعاد نے ایک خاکی لفافہ دراز میں سے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے حیرت سے بت بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کس لیے سر؟ منام نے ہاتھ بڑھائے بنا ہی استفسار کیا تھا۔ مس منام، آپ یقیناً جانتی ہیں کہ ہماری فرم بہترین کارکردگی دکھانے والے وکلاء کو یہ مراعات دیتی رہی ہے، سو یہ آپ کی محنت کا صلہ ہے۔ اسعاد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک بار پھر وہ لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جی سر، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ مراعات 1 سال پورا کر لینے کے بعد ہی کمپنی کی جانب سے کسی وکیل کو دی جاتی ہیں، سو وقت سے پہلے آپ کو مجھے یہ مراعات دینا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کی جانے والی کوئی کوشش ہے؟ منام کے قدرے تھیکے لہجے میں کی گئی بات پر اسعاد کے چہرے پر ایک محفوظ مسکراہٹ ابھری تھی۔ بالکل بھی نہیں مس منام، میں نہیں جانتا کہ میرے دل میں آپ کے لیے پسندیدگی کس قدر شدید ہے، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ مراعات اگر آپ کو وقت سے پہلے دی گئی ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے میرے دل کو چھوا ہے، بلکہ
ایسا اس لیے ہے کہ آپ نے میرے دماغ کو بھی چھو لیا ہے۔ آپ کا شمار ان کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے جو مجھے متاثر کر پائے ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہ ہو مگر میں اپنی زندگی میں اپنے ڈیڈ کے بعد سب سے زیادہ آپ سے متاثر ہوا ہوں، اور اس میں مبالغہ آرائی کی آمیزش ہرگز نہیں ہے۔ آپ خاص ہیں اور خاص لوگوں کے لیے خصوصی رعایت کا قائل ہوں میں۔ اسعد کی بات پر منام چند ثانیوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اتنا سوچے مت اور اپنی محنت وصول کیجیے۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اسعد نے اپنی بات کے دوران ایک ابرو کی جنبش سے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف اشارہ کیا تو شش و پنج میں گری منام نے کچھ جھجکتے ہوئے وہ لفافہ تھام لیا تھا۔ مس منام، ایک سوال پوچھا تھا میں نے آپ سے۔ منام وہ فائل اور لفافہ تھام کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، اور جب اسے لگا کہ وہ شاید اب یہ بات نہیں کرے گا تو عین اسی وقت اس نے یہ سوال پوچھ ڈالا تھا۔ کچھ جواب بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں سر، آپ بس یہ جان لیں کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اپنی بیماری کے دوران اماں جان نے اسے جو حقیقت بتائی تھی اس کی کڑواہٹ نگلنے میں منام نے 2 دن لگا دیے تھے، مگر اسے یقین تھا کہ وہ سچ اس شخص کی زندگی داؤ پر لگا دے گا، سو وہ ذرا ترچھے رخ ہو کر کہتی پھر سے دروازے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ میں کل کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، امید ہے کہ واپسی پر آپ مجھے ان خالی دلاسوں کے بجائے میرے سوال کا جواب دیں گی۔ اسعد کی بات پر اس بار منام اپنے پورے قد سے موڑی، مگر اسعد مکمل طور پر لاتعلقی ظاہر کرتا پھر سے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ایک پل کو اسے دیکھنے کے بعد منام بھی کچھ کہے بنا دفتر سے نکل گئی۔ اس روئے زمین پر اس وقت اپنی اماں اور انتصار بنگش کے بعد شاید وہ واحد تھی جو کچھ ایسی سچائیوں سے واقفیت پا گئی تھی جو کسی بارود کے ڈھیر پر بیٹھنے سے زیادہ خطرناک تھیں۔ اماں نے اپنی زندگی کی امید ہارتے شاید اسے بھی ایک امید چھین لی تھی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جن کا جاننا انسان کی زندگی داؤ پر لگا سکتا ہے، اور اس وقت منام کی تو پوری ہستی ہی داؤ پر لگی تھی۔ اس سچ سے آگاہی پانے کے بعد اپنی آنکھوں میں اترنے والی سیلاب کی تباہی سمیٹنے میں منام کو بھی 2 دن لگ گئے تھے۔ حالانکہ وہ بچپن سے سعادت کی عادی تھی، مگر اسعد جیسا شخص جس نے زندگی میں صرف کامیابیاں سمیٹی تھیں، کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اس ہار کے بعد ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ بے شک وہ رب سمیع العلیم ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ بہتر جاننے، سننے اور دیکھنے والا ہے، اور بے شک اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اس نے یقیناً منام اور اسعد کے لیے بھی کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا، مگر ابھی انہیں اس کا علم نہ تھا۔ شہباز اور اسامہ کی ساری احتیاط ہوا ہو گئی جب اسپتال سے لوٹ کر آنے کے اگلی ہی دن ان دونوں کے لیے خان حویلی سے وادی پہنچنے کا بلاوا آ گیا۔ انتصار بھی ان دونوں کے ساتھ وادی جا رہا تھا۔ آفریدی قبیلے کے کچھ لوگوں نے شہباز کے خلاف اپنے بیٹے کو ناحق پولیس حراست میں دینے پر بابا خان سے شکایت کی تھی، سو انہوں نے شہباز سے بات کرنے کے بعد جواب دینے کا کہا تھا۔ اپنے جانے سے پہلے شہباز بابا خان کی ہدایت پر اس شخص کے خلاف اپنا کیس بھی واپس لے چکا تھا۔ انہوں نے اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ شخص بھاگنے نہیں پائے گا۔ وہ اس سارے قصے کو جرگے میں لے جانا چاہتے تھے۔ وہ تینوں اس وقت خان حویلی کے مردانے میں موجود تھے، جہاں بابا خان کے علاوہ اسامہ کے والد ہمایوں اورکزئی، شاہ زیب اورکزئی اور علاقے کے کچھ اور معززین بھی شامل تھے۔ شہباز انہیں ان لڑکیوں سے پہلی ملاقات سے لے کر اس واقعے تک کے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اسامہ بھی بیچ بیچ میں لقمے دے رہا تھا۔ تم لوگوں کو پہلے ہی ہمیں سارے حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ ساری بات جاننے کے بعد ہمایوں اورکزئی نے شہباز کو مخاطب کیا، جبکہ بابا خان کسی گہری سوچ میں ڈوبے لگتے تھے۔ لالا، اس سب میں کچھ بتانے لائق تھا ہی نہیں۔ ہم نے تو بس ان لڑکیوں کی مدد کی تھی، جبکہ ہمیں مال والے واقعے سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا تعلق آفریدی قبیلے سے ہے۔ پرسوں رات بھی جو ہوا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ شہباز نے دھیمے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ شہربانوں کے متعلق کیا کہا ان لڑکیوں نے؟ بابا خان کی غیر متوقع بات پر وہ سبھی چونکے تھے۔ شہربانو ان کی بہن تھی جو برسوں پہلے غنی ہو کر نوشاد آفریدی کے نکاح میں گئی تھیں، اور پھر انہیں اس کے متعلق کوئی خبر نہ ملی تھی۔ اس شخص کی شہ پر ہی وہ لڑکا اتنا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے زرلش کو بھی اپنی مانگ کہا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ دلشاد آفریدی اس رشتے سے انکار کر چکے ہیں، اور نوشاد آفریدی بھی بس اپنے بھائی کے لحاظ میں چپ رہے، وگرنہ انہیں اپنی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں۔ دلشاد آفریدی کی بدولت ہی وہ لڑکیاں شہر میں تعلیم حاصل کر پائی ہیں۔ اسامہ کی بات پر ایک پل کو بیٹھک میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ بہن کی موت کی خبر پر ایک پل کو ان کے کندھے جھک گئے تھے۔ بابا خان، ہمیں ان کے ظلم کے خلاف جرگہ بلانا چاہیے۔ شاہ زیب اورکزئی کے جوان خون میں بھی ابال اٹھا تھا۔ جہاندار خان، جو بھی ہو
وہ سب بہت افسوسناک ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہاری بہن ونی ہو کر اس قبیلے میں گئی تھی، اور ونی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے یہ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اکزئی قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے نے آج تک ونی ہوئی لڑکیوں کو انسان نہیں سمجھا، سو ہم اس پر جرگہ نہیں بلا سکتے۔ آفریدی قبیلے کہ جس لڑکے نے شہباز پر حملہ کیا ہے وہ اس وقت ہماری تحویل میں ہے، اور ہم اس کے خلاف ضرور جرگے میں شکایت کر سکتے ہیں۔ شاہ زیب کی بات کو دیوانے کا خواب گردانے علاقے کے ایک مومن شخص نے بابا خان کو مخاطب کیا تھا۔ طرح نیاز، کیوں نہ ہم اس شخص کی بازیابی کے بدلے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیں؟ شہباز کے لیے ہمایوں اور اکزئی دور کی کوڑی لایا تھا، اس نے برسوں اپنی دادی کو اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے دیکھا تھا، سو وہ اب دل سے اس بات کا مطمئن تھا کہ یہ طویل دشمنی اب ختم ہو جائے۔ ان کی بھی ایک بہن تھی اور وہ ایک بیٹے کا باپ بھی تھا، مگر کچھ ہی عرصہ میں وہ دوبارہ باپ بننے والا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس بار اب کائنات اسے بیٹی سے ہی نوازے گا، سو وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو اس کی پھوپھی کے ساتھ ہوا وہ کبھی اس کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو۔ اس کی بات پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، جن سے ملے جلے تاثرات چھلک رہے تھے۔ انتصار اور اسامہ کی بیچمانی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا، لیکن جہان زیب اور اکزئی کی آنکھوں کے تاثر کچھ ناقابل فہم تھے، انہیں شاید یہ بات کچھ جچی نہیں تھی۔ ہوش کے ناخن لو ہمایوں اور اکزئی، تم چاہتے ہو کہ ہم ان آفریدیوں کے آگے جھک جائیں؟ برسوں پرانی دشمنی کو یوں ہی جانے دیں ہم؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں۔ یہ آواز اس کے چچا یعنی کہ اسامہ کے والد کی تھی۔ وہ دشمنیاں پالنے کے شوقین تھے، جبکہ ان کا بھتیجا اس دشمنی کا خاتمہ چاہتا تھا۔ گستاخی معاف چچا خان، لیکن ہمایوں لالا کی بات میں دم ہے، وہ آپ سے جھکنے کا نہیں کہہ رہے بلکہ شہباز کے زخمی ہونے کے اس ڈنگے کی چوٹ پر ان سے مطالبہ منوانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ برسوں پہلے آپ کی بہن ونی ہو کر ان کے قبیلے میں گئی تھی، تو آج گیند آپ کے کورٹ میں ہے کہ اپنی بھانجی کو واپس لے آئیں۔ آخر اس پر آپ کا بھی تو حق ہے۔ کسی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے خاموشی سے سب سنتے انتصار نے گفتگو میں حصہ ڈالا تھا۔ وہ جہان زیب اور اکزئی کی ذہنیت سمجھتے انہی کے انداز میں ان کی دکھتی رگ دبا گیا تھا۔ ادا جہاندار، تمہارا ہونے والا داماد تو بڑا ذہین ہے، اس کی بات میں وزن ہے، آپ چاہو تو ہم آفریدی قبیلے سے پہلے جرگہ بلا کر اپنی بات ان کے آگے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے پر حملہ ہوا ہے تو شکایت میں پہل بھی ہمیں ہی کرنی چاہیے۔ وہاں موجود ایک اور شخص نے انتصار کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ یہ وادی کا اصول تھا کہ کوئی بھی شخص جرگہ بلانے سے پہلے اکیلے اپنے بل پر فیصلہ نہ لے سکتا تھا، یہاں سب باہمی مشاورت سے ہی طے کیا جاتا تھا، اور یہ بیٹھک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یقیناً ایسی ہی ایک بیٹھک آفریدی قبیلے میں بھی سجی ہونی تھی۔ وہاں موجود لگ بھگ تمام تر نفوس ہی ہمایوں اور انتصار کے دیے گئے مشورے سے متفق تھے، صرف اسامہ اور شہباز خان خاموش تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ زوی شہباز، تم کس سوچ میں گم ہو؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جہاندار اور اکزئی نے تمام لوگوں کی بات سننے کے بعد چپ بیٹھے شہباز کو مخاطب کیا تھا۔ بابا خان، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی عورتوں کے اوپر فیصلے کرنے کا قائل نہیں رہا، ہم ویسے بھی تو انہیں دوستی کی پیشکش کر سکتے ہیں نا؟ شہباز کی بات پر جہان زیب اور اکزئی نے پہلو بدلا کہ وہ شروع سے ہی دو ٹوک بات کرنے کا عادی رہا تھا، اور جہاندار اور اکزئی بھی بہت کم اس کی بات سے اختلاف کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باقی بھائیوں کے صاحب اولاد ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک کنوارا گھوم رہا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن بعض اوقات کچھ فیصلے ہماری مرضی کے خلاف بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ بے فکر رہو، ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، خلاف توقع جہاندار اور اکزئی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ زرلش ان کے خاندان کا حصہ بن جائے، لیکن آفریدیوں کے سامنے جھکنا انہیں بھی گوارا نہ تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، شہباز نے ہار ماننے والے انداز میں کہا، کیونکہ شاید وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کے بابا جان کو بھی کسی طور پر اپنی انا کی ہار منظور نہ تھی۔ وہ انہیں سیر حاصل دلائل سے قائل کر سکتا تھا، مگر علاقے کے معززین کی موجودگی میں وہ سب اسے اس کی بزدلی یا پھر نافرمانی بھی گردان سکتے تھے کہ وادی میں مقابلے بازی کو ہی بہادری گردانا جاتا تھا۔ شہباز کو بھلے ہی بزدلی کے طعنے سے فرق نہ پڑتا، مگر اسے اس وقت اپنی قابلیت سے زیادہ اپنے باپ کی عزت نفس کا خیال تھا، جو شاید اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کی بحث کے بدلے مجروح ہوتی، سو وہ خاموش رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس فیصلے میں کسی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آفریدی قبیلے کے انکار کی صورت میں اس شخص کو روایات کے مطابق ہی سزا سنائی جاتی، اور اکزئی ان پر ہٹ جانے کا بھی دعویٰ کرتے۔ ان سب باتوں پر پرے قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ جی تو ریڈرز، لو از فار ایور بائی سائرا ناز ایپیسوڈ نمبر 9 آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ
کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی اور ایپیسوڈ نمبر 10 کے لیے آپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم بہت جلد لو از فار ایور بائی سائرا ناز کی ایپیسوڈ نمبر 10 لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا آپ کا حامی ہو۔